نویں جماعت کے شروع ہی سے مجھے ایک بری عادت پڑ گئی اور اس بری عادت نے عجیب گل کھلائے۔ حکیم علی احمد مرحوم ہمارے قصبے کے ایک ہی حکیم تھے۔ علاج معالجے سے تو ان کو کچھ ایسی دلچسپی نہ تھی، لیکن باتیں بڑی مزیدار سناتے تھے۔ اولیاء کے تذکرے، جن و بھوتوں کی کہانیاں اور حضرت سلیمان اور ملکہ سبا کی گھریلو زندگی کی داستانیں ان کے تیر بہدف ٹوٹکے تھے۔ ان کے تنگ و تاریک مطب میں معجون کے چند ڈبوں، شربت کی 10-15 بوتلوں اور 2 آتشی شیشوں کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ دعاؤں کے علاوہ وہ اپنی طلسماتی تقریر اور حضرت سلیمان کے خاص صدری تعویذوں سے مریض کا علاج کیا کرتے تھے۔ انہی باتوں کے لیے دور دراز گاؤں کے مریض ان کے پاس کھچے چلے آتے تھے اور فیض یاب ہو کر جاتے۔ ہفتہ 2 ہفتہ کی صحبت میں میرا ان کے ساتھ ایک معاہدہ ہو گیا۔ میں اپنے ہسپتال سے ان کے لیے خالی بوتلیں اور شیشیاں چرا کر لاتا اور اس کے بدلے میں وہ مجھے داستان امیر حمزہ کی جلدیں پڑھنے کے لیے دیا کرتے۔ یہ کتابیں کچھ ایسی دلچسپ تھیں کہ میں رات رات بھر اپنے بستر میں دبک کر انہیں پڑھا کرتا اور صبح دیر تک سویا رہتا۔ اماں میرے اس رویے سے سخت نالاں تھیں۔ ابا جی کو میری صحت برباد ہونے کا خطرہ لاحق تھا، لیکن میں نے ان کو بتا دیا تھا کہ چاہے جان چلی جائے، اب کے 10ویں میں وظیفہ ضرور حاصل کروں گا۔ رات طلسم ہوش ربا کے ایوانوں میں بسر ہوتی اور دن کلاس میں بینچ پر کھڑے ہو کر سماہی امتحان میں فیل ہوتے ہوتے بچا، 6 ماہی میں بیمار پڑ گیا اور سالانہ امتحان کے موقع پر حکیم جی کی مدد سے ماسٹروں سے مل ملا کر پاس ہو گیا۔ 10ویں میں سندلی نامہ، فسانہ آزاد اور الف لیلہ ساتھ ساتھ چلتے تھے۔ فسانہ آزاد اور سندلی نامہ گھر پر رکھے تھے، لیکن الف لیلہ اسکول کے ڈیسک میں بند رہتی۔ آخری بینچ پر میں جغرافیہ کی کتاب تلے سندھ باد جہازی کے ساتھ ساتھ چلتا اور اس طرح دنیا کی سیر کرتا۔ 22 مئی کا واقعہ ہے کہ صبح 10 بجے یونیورسٹی سے نتیجے کی کتاب MB ہائی اسکول پہنچی۔ اومی چند نہ صرف اسکول میں بلکہ ضلع بھر میں اول آیا تھا۔ 6 لڑکے فیل تھے اور 22 پاس۔ حکیم جی کا جادو یونیورسٹی پر نہ چل سکا۔ پنجاب کی جابر دانشگاہ نے میرا نام بھی ان 6 لڑکوں میں شامل کر دیا۔ اسی شام قبلہ گاہی نے بیعت سے میری پٹائی کی اور گھر سے باہر نکال دیا۔ میں ہسپتال کے راہٹ کی گدی پر آ بیٹھا اور رات گئے تک سوچتا رہا کہ اب کیا کرنا چاہیے اور کدھر جانا چاہیے۔ خدا کا ملک تنگ نہیں تھا اور میں عمر و عیار کے ہتھ کنڈوں اور سندھ باد جہازی کے تمام طریقوں سے واقف تھا، مگر پھر بھی کوئی راہ سجھائی نہ دیتی تھی۔ کوئی 2-3 گھنٹے مسلسل اسی طرح ساکت و جامد اس گدی پر بیٹھا زیست کی راہیں سوچتا رہا۔ اتنے میں اماں سفید چادر اوڑے مجھے ڈھونڈتی ادھر آ گئیں اور ابا جی سے معافی لے دینے کا وعدہ کر کے مجھے پھر گھر لے گئیں۔ مجھے معافی سے کوئی دلچسپی نہ تھی، مجھے تو بس ایک رات اور ان کے یہاں گزارنی تھی اور صبح سویرے اپنے سفر پر روانہ ہونا تھا۔ چنانچہ
میں آرام سے ان کے ساتھ جا کر حسب معمول اپنے بستر پر دراز ہو گیا۔